نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب کے دو درجے ہیں، ایک کو نبوت کہتے ہیں اور ایک کو ولایت کہتے ہیں۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد دنیا میں نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ ہی قیامت کی صبح تک کوئی نبی آ سکے گا۔ نبوت کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر بند کر دیا ہے۔ البتہ ولایت کا دروازہ کھلا ہے۔ کوئی بھی بندہ محنت کرے، مجاہدہ کرے اور کسی اللہ والے کا دامن پکڑ کے ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے، وہ ولایت کا اعلیٰ مرتبہ حاصل کر سکتا ہے۔ جوان ہو یا بوڑھا، مرد ہو یا عورت، غریب ہو یا امیر، اللہ تعالیٰ نے ولایت کا دروازہ کسی بندے کے لیے بند نہیں کیا ہے۔ عام طور پہ لوگوں کے دل و دماغ میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ ولی اور بزرگ یہ تو پرانے زمانے میں ہوا کرتے تھے، اور اب تو آج کل کے زمانے میں تو ولی ممکن ہی نہیں ہے، ولی ملتے ہی نہیں ہے۔ معزز سامعین، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ ولی ملتے ہیں، ولی نظر آتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ بندی کی من کی آنکھیں بینا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ہم ولایت کی حقیقت کو جان لیں کہ ولایت ہے کیا چیز۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ولایت شاید کشف و کرامات کا نام ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو ہوا میں اڑ سکے، پانی کی سطح پر چل سکے، کوئی محیر العقول کارنامے سر انجام دے سکے، وہی ولی ہوتا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ولایت کشف و کرامات کا نام نہیں ہے، ولایت شریعت اور سنت پر استقامت کا نام ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا، اذا رأيتم احدا يمشي على الماء او يطير في الهواء وهو يخالف سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوه بالنعلين فإنه دجال كذاب لا ولي۔ اگر تم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ پانی پر چل رہا ہے یا ہوا میں اڑ رہا ہے
اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت کا مخالف ہے تو اس کو جوتے مارو، وہ دجال کذاب تو ہو سکتا ہے، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ولایت 100% شریعت کی اتباع کا نام ہے۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو سنتوں سے آراستہ و پیراستہ کرنے کا نام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہی حقیقت بیان فرمائی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اور آگے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی کون ہوتے ہیں؟ جو ایمان لائے اور تقوی کی زندگی گزارتے رہے۔ بس 2 شرطیں ہیں، ایک ایمان، دوسرا تقوی اور پرہیزگاری۔ اب الحمدللہ ہم سب کے سب اللہ کے فضل اور کرم سے ایمان والے ہیں۔ اب ایک قدم تو ہم طے کر چکے ہیں، اگلا قدم باقی ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، تقوی پرہیزگاری والی زندگی اختیار کر لیں۔ جس بندے نے ایک ایک کر کے سارے گناہوں کو چھوڑ دیا، وہ دعویٰ نہ بھی کرے، وہ پھر بھی ولایت کے مرتبے پر فائز ہے۔ اور جس بندے نے گناہوں کو نہیں چھوڑا، تقوی کی زندگی کو اختیار نہیں کیا، تو قرآن مجید کے فیصلے کی روح سے وہ بندہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ ولایت تقوی اور پرہیزگاری کا نام ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے تصوف کا اصل مقصد یہ ہے کہ بندے کی رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے، پورا سراپا شریعت مطہرہ کے سانچے میں ڈھل جائے، گناہوں سے پاک صاف زندگی بندے کو نصیب ہو جائے۔ یہی ہمارے تصوف اور سلوک کا مقصد ہے۔ اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ جس نے اڑنا ہے یا اڑانا ہے، رونا ہے یا رولانا ہے، وہ کسی اور طرف چلا جائے۔ جس نے حقیقی معنوں میں انسان بننا ہے، وہ ہماری طرف آ جائے۔ اور میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ نیک اعمال کرنا آسان، نمازیں پڑھنا آسان، روزہ رکھنا آسان، زکوٰۃ کی ادائیگی آسان، گناہوں سے بچنا نہایت مشکل کام ہے۔ اور جب تک گناہوں سے نہیں بچیں گے تب تک بات نہیں بنے گی۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، بلکہ ہم میں سے کئی لوگ اپنا حال اچھی طرح جانتے ہیں کہ نماز کی پابندی ہو رہی ہے، روزے تو ہم اہتمام سے رکھتے ہیں، تلاوت باقاعدگی سے کرتے ہیں، زکوٰۃ صدقات کی بھی ادائیگی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نگاہوں پہ کنٹرول نہیں ہے، زبان قابو میں نہیں ہے، دل و دماغ کے خیالات درست نہیں ہے، جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے، بدنگاہی نہیں چھوڑ سکتے، غیبت نہیں چھوڑ سکتے۔ تو نیک اعمال کرنا مشکل نہیں ہے، گناہوں سے بچنا مشکل ہے، اور گناہوں سے بچنا ہی ولایت کہلایا جاتا ہے۔ جس دن آپ کی نگاہیں قابو میں آ گئیں، زبان پہ کنٹرول ہو گئی، کان کا سننا شریعت کے مطابق ہو گیا، دل و دماغ کے خیالات صاف ستھرے ہو گئے، کمانے میں حلال اور حرام کا فرق ہم نے کرنا شروع کر دیا، پھر سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اپنے اولیاء میں شامل کر دیا۔ تو لہٰذا ولایت کا درجہ پانے کے لیے زیادہ پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے، صرف 2 کام کرنے ہوتے ہیں۔ قرآن ہمیں کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی، یہ 2 صفات جس بندے میں آ گئیں اس کو ولایت کا درجہ حاصل ہوگی۔
اور جب کوئی بندہ اللہ کا ولی بن جائے تو اللہ تعالیٰ کا اس بندے کے ساتھ خصوصی کرم والا معاملہ ہوتا ہے، وہ معاملہ جو وہ عام لوگوں کے ساتھ نہیں کرتا، وہ اپنے خاص اولیاء کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے ساتھ کیا امتیازی معاملہ فرماتے ہیں، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، معزز خواتین، میری ماں بہنوں بیٹیوں، ہم جب ولی کا لفظ بولتے ہیں کہ فلاں ولی ہے اور ولی بننا کیسے ہوتا ہے، تو سمجھ لیں کہ ولی کا آسان معنی ہے دوست۔ یہ بندہ اللہ کا ولی ہے، یعنی اللہ کا دوست ہے۔ اور دنیا والوں کا دستور ہے کہ اپنے دوست کے ساتھ عام لوگوں کی بنسبت خاص امتیازی معاملہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ عام لوگوں کی بنسبت خاص اعزاز اور امتیاز والا معاملہ فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انہی اعزازات کا تذکرہ مختلف مقامات پہ فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہتے ہیں کہ ان کو پرسکون زندگی نصیب ہوتی ہے، ٹینشن فری زندگی ان کو ملی ہوتی ہے، بے خوف اور بے غم زندگی اللہ کے اولیاء کو حاصل ہوتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، آج ہمارے اس معاشرے میں، صرف معاشرے میں نہیں پوری دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اگر کمی ہے تو وہ سکون کی کمی ہے، اور ہر بندہ سکون پانے کے لیے پریشان ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، لیکن سکون عنقا بن چکا ہے، ہزار کوشش کے باوجود ہمارے ہاتھ نہیں آ رہا۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سکون کا وعدہ تو اللہ رب العزت نے اپنے اولیاء کے ساتھ کیا ہے، اولیاء کی صف میں ہم شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے حضرت، میرے پیر و مرشد حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ولی کے دل میں اتنا سکون رکھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ولی کے دل میں اتنا سکون رکھا ہوتا ہے کہ اگر اس کی زکوٰۃ نکالی جائے اور وہ زکوٰۃ شہر کے سارے پریشان لوگوں پر تقسیم کر دی جائے تو پورے شہر میں ایک بندہ آپ کو پریشان نظر نہیں آئے گا۔ یہ تو زکوٰۃ ہوتی ہے، اور جو اصل ولی کے دل میں سکون ہوتا ہے ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ قرآن نے بھی یہی بتایا ہے کہ سکون ہوتا ہے ان کی زندگیوں میں۔ آج ہر بندہ پریشان، زندگی میں سکون نہیں ہے، چین ختم ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا والے کہتے ہیں کہ دنیا مسائلستان ہے، یہ ہے ہی پریشانیوں کی جگہ، یہاں سکون ممکن ہی نہیں ہے، یہاں مسائل ہی مسائل ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو مسائلستان نہیں بنایا بلکہ جنت کا نمونہ بنایا ہے۔ جیسے جنت میں سکون ہے، ایسی ہی اللہ رب العزت نے اس دنیا میں سکون رکھا ہے۔ ہاں، یہ بات ہے کہ جہاں رکھا ہے وہاں تک ہم پہنچ نہیں پاتے، اس لیے ہم سکون سے محروم ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زمین پہ اتارا تو ساتھ یہ فرمایا تھا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، زمین میں جاؤ گے پریشان نہ ہونا، مشکلات نہیں ہوں گی، تمہارے لیے زمین میں قرار ہے، زمین میں تمہارے لیے زمین میں
قرار ہے، وَمَتَاعٌ اور نفع اٹھانے کا موقع ہے، اِلیٰ حین ایک مقررہ وقت تک تمہیں زمین میں قرار ملے گا، تمہیں دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جائے گا، قرار ہے۔ اب اللہ رب العزت نے تو فرمایا کہ تمہارے لیے زمین میں قرار ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو خطاب فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں ہماری ارواح موجود تھیں، چنانچہ ہماری ارواح نے وہ اعلان سنا کہ تمہارے لیے دنیا میں قرار ہے اور سکون ہے۔ ہم دنیا میں آئے اور ہم نے وہ سکون اور قرار تلاش کرنا شروع کر دیا کہ اللہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ سکون ہوگا تمہارے لیے، وہ سکون کہاں پہ ہے؟ اب ہم اسی سکون کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہے ہیں۔ ہم نے سمجھا کہ شاید سکون اچھے اچھے کھانوں میں ہوگا، تو لہٰذا ہم نے کھانے پر پوری محنت صرف کر لی کہ اچھے سے اچھا کھانا بنائیں اور کھائیں، شاید ہمیں سکون مل جائے۔ خواتین بیچاریوں کی آدھی سے زیادہ زندگی باورچی خانے میں گزرتی ہے، لیکن سکون نہیں ملا۔ کھانے ہم نے اچھے اچھے بنائے، بلکہ کیا مقامی کھانے تو ہم نے کھا لیے، ہم نے باہر سے بڑے فارمولے امپورٹ کر لیے کھانے کے حوالے سے کہ یہ اٹالین پیزا ہے اور یہ رشین سلاد ہے اور یہ کابلی پلاؤ ہے اور یہ ڈھاکا چکن ہے، یہ چائنیز چاول ہے، یہ دہلی قورمہ ہے۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہم نے فارمولے امپورٹ کر لیے کہ اچھا کھانا کھائیں تو شاید ہمیں سکون مل جائے۔ کھانا ہم نے کھا لیا، پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، ڈکھار مارتے ہیں، کہتے ہیں مزہ نہیں آیا، آخر میں یہی کہنا ہوتا ہے۔ پھر ہم نے سوچا کہ شاید اچھے کپڑوں میں ہمیں سکون مل جائے گا، پھر اچھے اچھے کپڑے ہم نے بنوائے، خریدے، مختلف ڈیزائن، مختلف فیشن، مختلف سٹائل، پتہ نہیں کیا کچھ آج کل کے مرد بھی بنا رہے ہوتے ہیں، خواتین بھی بنا رہی ہوتی ہیں، لیکن آخرکار ہم سکون پانے میں ناکام ہوئے۔ پھر ہم سمجھے کہ شاید عالیشان کوٹھی ہم بنائیں تو سکون مل جائے گا، ہم نے کوٹھیاں اور بنگلے کھڑے کر دیے، سکون پھر بھی نہ ملا۔ پھر ہم سمجھے کہ شاید بہترین گاڑیوں میں سکون مل جائے گا، عالیشان پرسکون آرام دہ گاڑیاں ہم نے حاصل کر لیں، لیکن سکون نہیں ملا۔ پھر ہم سمجھے کہ شاید چنوٹ میں تو سکون ہے ہی نہیں، مری جانا چاہیے یا کاغان اور ناران اور سوات جانا چاہیے، شاید وہاں سکون مل جائے۔ ہم نے وہاں کا چھپا چھپا چھان مارا، ہر سال جاتے ہیں کہ شاید اس سال سکون مل جائے، اس سال سکون مل جائے، لیکن سکون کو حاصل کیے بغیر ویسے ہی پریشان اور مایوس لوٹ کے آ جاتے ہیں۔ پھر کئی سارے حضرات نے کہا کہ نہیں، پاکستان میں نہیں، دبئی والے بڑے مزے میں ہیں، دبئی میں شاید سکون مل جائے۔ پھر ہم نے دبئی کا رخ کر لیا، دبئی والے ہم سے زیادہ پریشان پھر رہے ہیں۔ پھر ہم سمجھے کہ شاید یورپ والے، برطانیہ والے، فرانس والے، یہ لوگ زیادہ، کینیڈا اور آسٹریلیا والے زیادہ خوشی میں ہیں، لیکن جب ہم وہاں گئے تو پتہ چلا کہ وہاں خودکشی کا تناسب ہم سے زیادہ ہے، اور وہاں پاگل خانے ہم سے زیادہ ہیں، نفسیاتی مریض ہم سے زیادہ ہیں۔ تب پتہ چلا کہ دنیا کے 6 بر اعظموں کو چھاننے کے باوجود ہم سکون حاصل نہ کر سکے۔ یا اللہ، آپ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، آپ نے تو کہا تھا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، دنیا میں تو ہمیں بے چینی اور پریشانی کے علاوہ کچھ بھی نہ ملا، وہ سکون جو آپ نے رکھا ہے وہ کہاں پہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ جواب دے دیا، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تھا کہ زمین پہ اتر جاؤ، زمین پہ اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، تمہارے پاس میری طرف سے زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے آئیں گے، زندگی گزارنے کی تعلیمات آئیں گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے ان تعلیمات کی پیروی کر لی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان لوگوں پر نہ خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اللہ رب العزت نے بتا دیا، او اللہ کے بندو، تم آسٹریلیا اور کینیڈا میں سکون تلاش کرتے ہو، تم ناران اور کاغان میں سکون کے متلاشی ہو، وہ سکون آپ کو اپنی جھونپڑی نما مکان میں روکی سوکھی کھا کر، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بھی مل سکتا ہے، اگر تم لوگوں نے میری تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دی۔
میرے بھائیوں، میں کوئی ہوائی باتیں نہیں کر رہا، میں کسی ضعیف حدیث کی بات نہیں کر رہا، میں قرآن عظیم الشان کی بات کر رہا ہوں۔ سکون چاہیے، اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جاؤ۔ اطمینان چاہیے، اللہ کے ساتھ دشمنی ترک کر دو۔ وہ اللہ کے ساتھ دشمنی کر کے بھی کوئی بندہ سکون پا سکتا ہے؟ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جہاں سکون ہے وہاں ہم تلاش نہیں کرتے، جہاں تلاش کر رہے ہیں وہاں پہ ہے ہی نہیں۔ آپ کبھی جا کے دیکھ لیں، یہ دینی مدارس میں جو طلباء پڑھتے ہیں اور استاد پڑھاتے ہیں، ان بیچاروں کا کھانے کا نظام معیار ہم سے کم درجے کا ہوتا ہے، ان کا لباس ہم سے کم درجے کا ہوتا ہے، گرمی سردی سے بچاؤ کے وہ انتظامات نہیں ہوتے جو ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ ظاہراً معیاری زندگی بہت کم، لیکن ان کی زندگی کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جس قدر پرسکون یہ لوگ ہیں، دنیا میں کوئی اور طبقہ اتنا پرسکون نہیں ہے۔ سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، حالات جیسے کیسی بھی ہوں، ان کی سکون میں کوئی کمی نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سکون اچھے کھانے میں نہیں ہے، سکون اچھے کپڑے میں نہیں ہے، سکون اچھے مکان اچھی کار میں نہیں ہے، سکون اندر کی چیز ہے۔ جس کو اپنے اندر سکون مل گیا، اس کے پاس جھونپڑی ہو، کچا مکان ہو، پھٹے پرانے کپڑے ہوں، دال کے ساتھ روٹی کھانے والا ہو، سائیکل موٹر سائیکل کچھ بھی پاس نہ ہو، پھر بھی وہ بندہ پرسکون ہوگا۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک آدمی اپنے کمرے سے باہر کوئی چیز تلاش کر رہا تھا، اگلا آدمی وہاں سے گزرنے لگا، پوچھا میاں کیا چیز تلاش کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھ سے 1 روپے کا سکہ گر گیا ہے، وہ تلاش کر رہا ہوں۔ اور وہ بھی ساتھ شروع ہو گیا، تلاش کرنے لگا۔ کافی دیر کے بعد وہ سکہ نہیں ملا، اب تھوڑی سی جگہ تھی اور سکہ نہیں مل رہا تھا۔ آخر اس آدمی نے پوچھا کہ میاں یہاں تو ہم نے تلاش کر لیا، نہیں مل رہا، آپ سے یہاں گرا نہیں ہوگا، کسی اور جگہ پہ گر چکا ہوگا۔ اس نے کہا کہ گرا تو کمرے میں ہے۔ گرا تو کمرے، تو اللہ کے بندے باہر کیوں تلاش کر رہے ہو؟ جواب دیا کہ اندر اندھیرا ہے، اندر اندھیرا ہے، اس لیے باہر روشنی میں تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت قاری صاحب فرماتے ہیں کہ بالکل یہی مثال آج ہم پر فٹ آتی ہے کہ سکون اندر ہے، لیکن اندر ہم جھانک کے دیکھتی نہیں ہے، کیونکہ اندر تو اندھیرا ہے۔ ہم باہر کی چمک دمک میں سکون تلاش کر رہے ہیں اور وہاں پہ سکون ہے ہی نہیں۔ سکون اللہ نے دیا ہے، اپنے دوستوں کو دیا ہے، اللہ کے دشمنوں کو سکون نہیں مل سکتا۔ ہم اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جائیں، سکون ہمارا مقدر۔ پرانے زمانے میں ایک اللہ والے تھے، وقت کا بادشاہ کسی بات پہ ناراض ہو گیا، اور اس وقت کے بادشاہ ایسے ہی ہوتے تھے، جب بھی کسی بندے سے ناراض ہوتے تھے تو اس کو عبرت کا نشان بنا دیتے تھے۔ بادشاہ نے فوراً آرڈر جاری کر دیا کہ گرفتار کر دیا جائے، چنانچہ ان کو گرفتار کر دیا گیا۔ بادشاہ نے اگلا آرڈر جاری کر دیا کہ 3 دن کے بعد اس کو بھوکے شیر کے سامنے ڈال دیا جائے۔ اب حکم کی تعمیل ہو گئی، شیر کو چڑیا گھر سے لایا گیا اور بہت بڑے جنگلے کے اندر اس کو بند کر دیا گیا، اور 3 دن تک مسلسل شیر کو بھوکا رکھا گیا، کچھ بھی نہیں کھلایا گیا، اور شہر میں اعلان ہو گیا کہ آج ایک بندے کو بھوکے شیر کے سامنے ڈالا جائے گا، اگر کسی نے تماشا دیکھنا ہے تو آ جائے۔ چنانچہ لوگ جوک در جوک تماشا دیکھنے کے لیے پہنچ گئے۔ اب شیر اپنے جنگلے میں تھا اور بڑا غصے میں تھا، غیظ و غضب کی حالت میں تھا، غرا رہا تھا، اور اس کو غصہ آ رہا تھا کہ مجھے کھانا کیوں نہیں دیا گیا۔ چنانچہ اللہ والے کو لایا گیا، شیر ایک کونے میں تھا اور اگلے کونے میں دروازہ کھول دیا گیا، اور اللہ والے کو دروازے کے اندر سے دھکیل دیا گیا، باہر سے دروازہ بند کر دیا گیا۔ شیر تو چھلانگے لگاتا ہوا پہنچ گیا، لیکن شیر کا دل بھی تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہوتا ہے۔ چنانچہ شیر آیا اور شیر نے اللہ والے کو نقصان پہنچانے کی بجائے پاؤں کے بوسے لینے شروع کر دیے۔
لوگوں نے یہ منظر کھلی آنکھوں سے دیکھا، بادشاہ نے بھی دیکھا، بادشاہ بڑا متاثر ہو گیا اور شیر کے لیے دوسرے کونے میں گوشت ڈال دیا گیا، شیر ادھر مصروف ہو گیا اور اللہ والے کو نکال دیا گیا۔ بادشاہ نے اعزاز اور اکرام کے ساتھ اللہ والے کو گھر بھیجا۔ گھر میں بیوی انتظار میں تھی۔ بیوی کو پتا تھا کہ میرا خاوند تو واپس نہیں لوٹ کے آئے گا، ممکن ہے کچھ بچی کچی ہڈیاں میرے پاس واپس آ جائیں، لیکن خاوند زندہ سلامت دروازے سے داخل ہو گیا۔ بیوی حیران رہ گئی۔ خاوند نے پورا واقعہ بتا دیا کہ مسئلہ اس طرح پیش آیا۔ تب بیوی نے ایک سوال پوچھا کہ آپ سچ سچ بتائیں، جب شیر آپ کی طرف بھاگتا ہوا آ رہا تھا اس وقت آپ کی قلبی کیفیت کیا تھی؟ ہم میں سے کوئی ہو تو شاید شیر کے پہنچنے سے پہلے ہی کام اس کا ہو جائے، اٹیک ہو جائے اور اس کا کام ختم ہو جائے۔ آپ کی کیا کیفیت تھی؟ تب اللہ والے نے فرمایا کہ سچی بات یہ ہے، جب شیر میری طرف بھاگتا ہوا آ رہا تھا میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ معلوم نہیں شیر کا لعاب پاک ہوتا ہے یا ناپاک ہوتا ہے۔ میں تو شیر کے لعاب کے پاک و ناپاک مسئلے میں غور کر رہا تھا، ادھر میری توجہ ہی نہیں تھی کہ چند لمحے بعد میرا کیا حشر ہونے والا۔ یہ سکون ہوتا ہے۔ حالات جیسے کیسی بھی ہوتے ہیں، اندر بندہ مطمئن ہوتا ہے۔ بیماری ہوتی ہے، اطمینان پھر بھی ہوتا ہے۔ باہر محلے والے تنگ کر رہے ہوں، عزیز و اقارب تنگ کر رہے ہوں، بندہ دل میں مطمئن ہوتا ہے۔ یہ سکون آج کل ناپید ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو عطا کرتا ہے۔ آئیے ہم اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جائیں، ہمیں سکون مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ اعزاز بتا دیا کہ میں اپنے دوستوں کو سکون عطا کرتا ہوں۔ دوسری بات آگے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، میں اپنے اولیاء کو بشارتیں دیتا ہوں، اپنے دوستوں کو بشارتیں دیتا ہوں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی بشارتیں ملتی ہیں، آخرت میں بھی بشارتیں ملتی ہیں۔ دنیا کی بشارتیں کیسی ہوتی ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے نبی، کبھی کبھار لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں، اس کے پیچھے کیا حکمت کار فرما ہوتی ہے؟ لوگ ہماری تعریفیں کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَ الْمُؤْمِنِ، وہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کو بشارتیں دیتا ہوں، یہ وہی بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق خدا کی زبانوں سے تعریفیں جاری کروا دیتا ہے۔ زبان خلق کو نقارہ یہ خدا سمجھو۔ ہر بندے کی زبان پہ اولیاء کی تعریفیں ہوتی ہیں، ہر بندے کی زبان پہ اللہ والوں کی تعریفیں ہوتی ہیں۔ یہ تعریفیں کون جاری کرواتا ہے؟ یہ اللہ جاری کرواتا ہے۔ دنیا میں یہ اللہ والوں کے لیے بشارت ہے۔ پھر دنیا والے اللہ والوں کے ساتھ بے لوث محبت کرتے ہیں، یہ بھی وہی بشارت ہے کہ جب دنیا والوں کے دل خامہ خامے بندے کی طرف کھنچ کے آ رہے ہوتے ہیں تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دیا ہے، یہ اللہ کی جانب سے بشارت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے، جبرائیل فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی محبت کرو۔ جبرائیل محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر جبرائیل آسمان کے فرشتوں کے درمیان اعلان کرتا ہے کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے اور میں بھی محبت کرتا ہوں، تم سارے فلاں بندے سے محبت کرو۔ پھر سارے فرشتے فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، پھر فرشتے زمین پہ اترتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے فرشتے زمین میں اعلان کرتے ہیں کہ وہ لوگوں فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، جبرائیل محبت کرتا ہے، آسمان کے سارے فرشتے محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو۔ پھر جب یہ اعلان ہوتا ہے، یہ اعلان لوگوں کے کان تو نہیں سنتے، البتہ لوگوں کے دل سن رہے ہوتے ہیں۔ پھر لوگوں کے دلوں میں اس بندے کے لیے محبت پیدا کر دی جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا ثم یوزع له القبول فی الارض، پھر اس بندے کے لیے روئی زمین پر قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ ہر بندے کے دل میں اس کے لیے محبت کا جذبہ ہوتا ہے، یہ اللہ کی جانب سے بشارت ہوتی ہے۔
اور موت کے وقت ان کو بشارتیں ملتی ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں، اللہ تخافوا، ڈرنا نہیں ہے، ولا تحزنوا، غم نہیں کرنا، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور اس جنت کی بشارت سن لو جس جنت کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا تھا۔ باقاعدہ موت کے وقت ان کو بشارتیں ملتی رہتی ہیں۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کی رات تھی، ان کی اہلیہ کا بیان ہے، حضرت کی طبیعت ناساز تھی، میں حضرت کی خدمت میں مصروف تھی، آدھی رات کا وقت تھا، میں نے کمرے کی کھڑکی کھول دی، صحن کی طرف دیکھا، حیران رہ گئی، گھر کے صحن میں سفید کپڑے پہنے ہوئے، سفید پگڑیاں باندھے ہوئے اتنے لوگ تھے کہ گھر میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ میں حیران ہو گئی، ہمارے گھر کے صحن میں یہ کون لوگ آئے ہیں؟ مجھے خیال آیا کہ شاید مدرسے کے طلباء اور اساتذہ حضرت کی عیادت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پھر میں نے سوچا آدھی رات کا وقت ہے، اس وقت کون عیادت کے لیے آتا ہے؟ اب میں یہی سوچ ہی رہی تھی کہ حضرت نے فرمایا مجھے پانی دے دو۔ میں نے فوراً حضرت کے لیے پانی اٹھایا، حضرت کو سہارا دیا، پانی پیش کیا، حضرت نے پانی پیا، پھر سر سرہانے پہ رکھا، قبلہ کی طرف رخ موڑا، لا الہ الا اللہ فرمایا، روح پرواز کر گئی۔ تب مجھے پتا چلا کہ گھر کے صحن میں سفید پگڑیاں باندھے ہوئے، سفید کپڑے پہنے ہوئے لوگ جو مجھے نظر آئے تھے، یہ در حقیقت اللہ کے فرشتے تھے جو علامہ انور شاہ کشمیری کی روح کے پروٹوکول کے لیے زمین پہ اتر آئے تھے۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں، جی ہاں، تتنزل علیہم الملائکہ، یہ اللہ کا ایک اور اعزاز ہوتا ہے، اللہ کا ایک اور اعزاز۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ یہ ماحول کے اندھیرے ہیں، یہ نفس کے اندھیرے ہیں، یہ شیطان کے اندھیرے ہیں، یہ گناہوں کے اندھیرے ہیں، یہ فتنوں کے اندھیرے ہیں، یہ قسم قسم کے اندھیرے ہیں جن میں آج کل کے لوگ بھٹکتے پھر رہے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف رخ نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام اندھیروں سے ان کو روشنی کی طرف نکال دیتا ہے۔ گناہ سے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے، گناہ کے قریب نہیں جانے دیتا، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں حضرات انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، اولیاء محفوظ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی حفاظت کرتا ہے، اپنے اولیاء کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ کبھی والدہ اپنے بچے کو سڑک پار کرا رہی ہوتی ہے تو بچے کو چھوڑتی نہیں ہے، ماں کو پتا ہے بچہ اسی طرح بھاگ جائے گا، آگے نقصان ہو جائے گا، بچے کو ہاتھ سے پکڑ کے، انگلی سے پکڑ کے سڑک پار کرا رہی ہوتی ہے تاکہ بچہ حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو انگلی سے پکڑ پکڑ کے گناہوں سے بچا رہا ہوتا ہے۔ گناہ سے بچاتے ہیں، سال ہر سال گزر جاتے ہیں، گناہ لکھنے والے فرشتے کو کچھ لکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنی تھی تو اعلان فرمایا کہ آج میں دارالعلوم کی بنیاد ایک ایسے شخص سے رکھوا رہا ہوں جس نے پوری زندگی گناہ کبیرہ کا ارتکاب تو بہت دور کی بات ہے، کبھی گناہ کبیرہ کا ارادہ بھی نہیں کیا ہے، پوری زندگی میں کبھی گناہ کبیرہ کا ارادہ نہیں کیا ہے۔ اور پھر انہوں نے میاں منع شاہ رحمت اللہ علیہ کو آگے بلا لیا اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھوائی تھی۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اعزاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے اولیاء کے ساتھ ایک خاص اعزاز یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے اولیاء کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے دفاع کے لیے خود سامنے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو بندہ میرے ایک ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو میری جانب سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے ساتھ دشمنی کرنے والوں کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔
لہٰذا اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم اور اعزاز ہوتا ہے کہ وہ اپنے اولیاء کے ساتھ کرتا ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پہ ہر مہینے بیان فرماتے تھے۔ جس بستی میں بیان فرماتے تھے وہاں سنی لوگ تھوڑے تھے اور غیر سنی لوگ زیادہ تھے، لیکن حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم بھی تھا، اخلاص بھی تھا، قوت استدلال بھی بڑی مضبوط تھی۔ چنانچہ جب لوگ ان کا بیان سنتے تھے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ اپنی سنی لوگ تو متاثر ہوتے ہی تھے، جو غیر سنی بھی سن لیتے تھے وہ بھی متاثر ہو جاتے تھے۔ چنانچہ غیر سنی لوگوں کے جو بڑے تھے وہ پریشان ہو گئے کہ اگر یہی مولوی ہر مہینے اسی طرح آتا رہا تو پھر تو ہمیں اپنے ساتھیوں کو مطمئن رکھنا اور اپنے ساتھ جوڑے رکھنا دشوار ہو جائے گا، کسی طریقے سے اس بندے کا بیان بند کروا دینا چاہیے۔ چنانچہ پہلے مرحلے میں انہوں نے منصوبہ بنایا کہ جب اگلی مرتبہ یہ آئے تو ہم نے ان کو بیان نہیں کرنے دینا۔ بیان شروع کرے گا تو ہم نے ایک سوال پوچھنا ہے، وہ اس کا جواب دے گا تو اگلا بندہ اگلا سوال پوچھے گا، اس کا جواب دے گا تو اگلا بندہ اگلا سوال پوچھے گا۔ یوں ہم اس کو سوالات میں الجھائیں گے، وقت گزر جائے گا، بیان نہیں ہو سکے گا۔ یہ انہوں نے پروگرام بنایا اور اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے 10 بندوں کا انتخاب کیا۔ ہر بندے کو ایک مشکل اور پیچیدہ سوال یاد کرایا کہ آپ نے یہ سوال پوچھنا ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، ممبر پہ بیٹھ گئے اور فرمایا میاں آج میرا بیان کرنے کا ارادہ نہیں ہے، آج میرا بیان کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ کئی مرتبہ لوگوں کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، آج میں نے ان سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ پھر خود فرمایا کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا یہ جواب ہے، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے، اس کا یہ جواب ہے، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے، اس کا یہ جواب ہے۔ 10 سوالات کے 10 کافی شافی جوابات عطا فرمائے۔ اپنے تو تھے ہی مطمئن، دوسرے لوگ اور زیادہ متاثر ہو گئے۔ اب انہوں نے اگلا مرحلہ جو طے کرنا چاہا، منصوبہ بنایا کہ ہم ان کے ساتھ کوئی ایسا ڈرامہ کریں اور ایسی تضحیک، ایسی توہین کا کام کر لیں تاکہ یہ شرمندہ ہو جائے، دوبارہ ہماری بستی میں ہی نہ آئے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور بیان کے بعد 2 بندے ملے، کہنے لگے حضرت ہمارے ہاں فوتگی ہو چکی ہے، آپ ہماری میت کا جنازہ پڑھائیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں تمہارا مسلک اور ہے، میرا مسلک اور ہے، تو مجھ سے آپ جنازہ نہ پڑھوائیں، اپنے مولوی سے پڑھوائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مولوی کہیں گیا ہوا ہے، یہاں موجود نہیں ہے، ویسے ہمیں آپ پر اعتماد ہے، آپ ہی جنازہ پڑھائیں، ہم آپ کی محبت کرنے والے، آپ کی عقیدت مند ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں جنازہ پڑھا لوں گا، لیکن میرا جنازہ پڑھانے میں آپ کے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ ان کا اصرار تھا کہ نہیں آپ نے جنازہ پڑھانا ہے۔ حضرت روانہ ہو گئے، آگے جنازہ لایا گیا، صفیں سیدھی ہو گئی، حضرت بھی جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ یہ کہ زندہ بندے کو کفن پہنایا ہوا تھا کہ لیٹے رہو، اور جب 1-2 تکبیریں ہو جائیں پھر اٹھ کے بیٹھ جاؤ، پھر ہم ہنسیں گے، تالیاں بجائیں گے کہ یہ تو زندہ کا جنازہ پڑھا رہا تھا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بندہ زندہ ہے یا مردہ ہے، یہ کیسے ولی ہو سکتا ہے۔ یوں اس کو شرمندہ کر دیں گے، شرمندہ ہو جائے گا، دوبارہ ہماری بستی میں آئے گا بھی نہیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نیت کریں۔ حضرت نے پہلی تکبیر پڑھی، پھر دوسری تکبیر پڑھی، پھر تیسری پڑھی، پھر چوتھی پڑھی، جنازے کا عمل مکمل ہو گیا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جانے لگے، وہ لوگ اپنے مردے کے پاس آئے اور کہنے لگے اٹھتا کیوں نہیں ہے، جنازہ مکمل ہو گیا اٹھتا کیوں نہیں ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور فرمایا جس کا جنازہ مولوی قاسم پڑھا لیتا ہے وہ قیامت کے دن سے پہلے نہیں اٹھ سکتا۔ واقعی وہ بندہ مر چکا تھا۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ کی جانب سے اعلان جنگ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، دین بیزاری،
دین بیزاری آج کل بہت عام ہو چکی ہے، یہاں تک کہ لوگ اللہ والے اولیاء بزرگان دین سے بیزار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ عداوت اور دشمنی کرتے ہیں۔ علماء کرام یہ بھی اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں، علماء کے ساتھ ہم عداوت کرتے ہیں۔ فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ علماء کی تضحیک، ان کی توہین، ان کے خلاف مسخرہ پن پر مبنی تحریرات اور ان کی تصویریں اور ان کی کلپ ہم ایک دوسرے کو ایسے بھیج رہے ہوتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کے قہر اور غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ حضرات علماء کرام کی توہین کبھی نہ کریں، حضرات اولیاء کرام کی توہین کبھی نہ کریں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر روئے زمین پر علماء اللہ کے ولی نہ ہوں تو کوئی اور ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اگر یہ اللہ کے اولیاء ہیں تو ایسے لوگوں کے خلاف اللہ اعلان جنگ کرتا ہے۔ اور جب سے ہمارے اس وطن عزیز میں حضرات علماء کرام کے خلاف بد تہذیبی اور بد اخلاقی کا بازار گرم ہو چکا ہے، اس دن سے اللہ رب العزت نے اس پوری قوم کے اوپر عذابات کا ایک سلسلہ چلایا ہوا ہے اور چل رہا ہے۔ پتہ نہیں یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا۔ اس روئی زمین کو اللہ رب العزت نے خاص اعزاز سے نوازا ہے کہ یہاں علماء، طلباء، مشائخ، صوفیاء، پیر، بزرگ حضرات کی کثرت ہے، خانقاہیں ہیں، اللہ والوں کے مراکز ہیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی قدر کریں۔ اگر ہم ان کی قدر نہیں کریں گے، ان کی توہین اور تضحیک کرتے رہیں گے تو یہ حالات مزید خراب ہوتے رہیں گے۔ پھر آپ مطمئن رہیں حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔